حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی وقت کے بعد، بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں، ورنہ جو بھی میرے ویڈیوز آ رہے تھے وہ آڈیو کی شکل میں آ رہے تھے، یعنی کہ کچھ وال پیپر کچھ اور ہوتا تھا اسکرین پہ اور میں دکھتا نہیں تھا، بس بولتے رہتا تھا. پھر جیسے بھی ہو آپ تک ویڈیو تو پہنچا رہا تھا میں، لیکن اس بار جو ہے انشاءاللہ فیس ٹو فیس یعنی فیس کیم ویڈیو آپ کے سامنے آ کر بنا رہا ہوں. اسی لیے سوچا یار تھوڑا اچھا ہی ویڈیو بنا دوں آپ کے لیے. ویڈیو بنانے سے پہلے ایک مزیدار پہلی میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے سامنے آ کر آج، اس لیے میں بہت خوش ہوں. ایک پہلی مطلب ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. کیا ہوتا ہے، ہاتھی جو ہے نہارا ہوتا ہے. چوہا کہتا ہے ہاتھی سے تو ذرا باہر آ جا، تجھے ضروری سی بات کرنی، تجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے. تو ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، اتنا آسانی سے تو باہر نہیں آ سکتا. پھر بھی چوہا کہتا ہے، ہاتھی کہتا ہے نہیں تو یہیں پہ بتا دے، میں باہر نہیں آ سکتا. چوہا کہتا ہے نہیں، بہت ضروری بات ہے، تجھے باہر آنا ہی پڑے گا ورنہ بہت مشکل ہو سکتی ہے. ارے ایسی کون سی ضروری بات ہے، ہاتھی تو بہت بڑا جانور ہے، باہر نکلنا جانا پانی سے آنا اتنا بھاری ہے اس کے لیے. پھر نہیں بھائی دیکھ، میں بہت بڑا جانور ہوں، مجھے باہر نکلنا بہت مشکل، یہی بھی بتا دے. پھر چوہا کہتا ہے نہیں بہت ہی ضروری بات ہے، تجھے آنا ہی پڑے گا. تو ٹھیک ہے، بلکہ ہاتھی بڑی مشکل سے ایسے ویسے کہ باہر نکلتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کیا بات ہے. نہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہیں تو میری انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہ رہا. چلیے، تو ہاتھی نے انڈر ویئر چوہے کا پہن کے نہایا. کیا کہوں یار. چلیے آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی بہترین اور زبردست لاجواب کہہ لیجیے، شاید نہیں، صحیح ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات بنائی ہے، بہت ساری، اتنی بڑی اتنی قوی ہیکل مخلوقات ہیں، اتنی بڑی اتنی لمبی چوڑی مخلوقات ہیں. آپ ان کا قد یعنی کہ ان کے کتنے فٹ ان کا ناپ لوگے نا تو ناپ لے بھی نہیں پاؤ گے. اتنی بڑی قداور بڑی مخلوقات ہیں. انسان بس ایسا مت سمجھنا کہ صرف دنیا میں صرف انسان ہی ہے، ایسا نہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اس لیے ایسی مخلوق سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی رکھتے ہیں. دیکھو کتنا بھی شکر ادا کرے اللہ کا اتنا کم ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں. خیر سب الگ بات ہے، بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں. وہ اگر مخلوق چاہے، دوسری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا، اتنی بڑی اتنی بھیانک اتنی خطرناک مخلوق بنائی ہے، اگر وہ چاہے ان دو انگلیوں کے درمیان ہمیں مسل کے رکھ دے، ٹھیک ہے، اسی لیے یوں دبا کے چھوڑ دے، اتنے بھی لگتے نہیں ہم ان کے سامنے. ایک یہ انگلی دکھ رہی ہے، اس کے برابر انسان ان مخلوقوں کے سامنے نہیں لگتے، اتنی بڑی مخلوق ہے وہ. تو سوچ لو کتنی بڑی مخلوق ہوں گی. تو ایسی مخلوق کی حفاظت کے لیے، یعنی ایسی مخلوق سے انسان، یہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، یہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کے لیے اللہ نے کئی فرشتوں کو ہمارا محافظ بنایا، یعنی کئی فرشتوں کو ہماری حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. اب وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دیکھو منکر نکیر تو وہ 100% کنفرم ہی ہے، ایک نیکی لکھنے والا ایک برائی لکھنے والا، وہ تو 100% کنفرم ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فرشتے ہیں جو اسپیشلی انسان کی حفاظت کرنے کے لیے انسان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ سنا ہے نا آپ نے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے شیطان پیدا ہوتا ہے بول کے، ایک شیطان اور ایک انسان پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بناتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے. کچھ فرشتے کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت تک حفاظت کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کچھ فرشتے ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی، ایسا ہوتا ہے. اور کچھ فرشتوں کو ہمیں بلانا پڑتا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لیے. اب انہیں کیسے بولا؟ آپ سوچیں یار، جناتوں کو بلانے کا عمل ہے وہ ٹھیک ہے، پریوں کو بلانے کا عمل ہے آج تک تو لوگ بتائے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، اب فرشتوں کو بلانے کا عمل کیا ہوگا؟ دیکھو بہت آسان ہے. اور یہ مت سمجھنا یہ عمل میں خود اپنے طرف سے بتا رہا ہوں، نہیں، یہ جو عمل بتا رہا ہوں میں، جو پہلے کرتے تھے، یعنی کہ پہلے کی نہیں ابھی بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے سونے کے سنتوں میں بھی یہ عمل بتایا گیا ہے. جس طرح کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں، سونے کی بھی سنتیں ہیں. کچھ اس طرح سے رہنا ہے، ایسے سونا ہے، یہ پڑھنا ہے، اس میں بتایا گیا ہے. اسی لیے یہ عمل بتا رہا ہوں. اس عمل یہ کوئی بھی سے انکار نہیں کر سکتا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتائی ہیں، وہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں مسنون دعاؤں جو ہوتی ہیں صبح شام پڑھنے کی دعائیں جو ہوتی ہیں، وہ پڑھنے کی وجہ سے حاضر ہو جاتے ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. اور ایک عمل ان میں ایسا ہے جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے پڑھنے کی شروعات ہی جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے فوراً ایک فرشتہ آ جائے گا آپ کی حفاظت کے لیے. اب عمل کچھ ایسا ہے، چاہے آپ رات میں سو چاہے آپ دن میں سو جاؤ،
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کوئی کرے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سوتے وقت کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے، میری حفاظت اللہ کے فرشتے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرے. یا پھر آپ چاہتے ہیں گھر سے باہر نکل رہا ہوں میں، انشاءاللہ میری حفاظت فرشتے کرے، کوئی اور مخلوق مجھے نقصان نہ پہنچائے. یا کوئی ایسے کام کے لیے جا رہا ہوں بہت ضروری ہے، وہاں بھی میری خطرہ ہو، ڈر لگ رہا ہو آپ کو جانے سے کیا ہوگا کیا نہیں، وہاں بھی میری حفاظت فرشتے کریں، یعنی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے میری حفاظت کرے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ضرور کریں گے. عمل کیا ہے؟ بہت آسان ہے. دیکھو میں اگزامپل دے رہا ہوں. آپ سو رہے ہو، سونے کا ارادہ کر لیا، آگے بستر پہ لیٹ گئے. بستر پہ لیٹنے سے پہلے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے. کیسے ہے؟ آیت الکرسی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے فرشتے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اب کیسے کرنا؟ آگے بیٹھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، یہ تو پڑھیں گے، یہ الگ بات ہے، میں بس یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنا پڑھنا آپ شروع کریں گے. ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم. آیت الکرسی ختم ہونے سے پہلے جیسے ہی آیت ہوگی ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم، پڑھنے سے پہلے جیسے ہی آیت عظیم بولیں گے، ایک فرشتہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. جب تک آپ سو کر صبح آرام سے اٹھ نہ جائیں، جیسے کہ کوئی بنا ٹینشن کے بنا پریشانی کے صبح تک آرام سے اٹھ نہ جائے، تب تک وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا ساری رات. کوئی بھی بڑی مخلوق، کتنی بھی خطرناک مخلوق کیوں نہ ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی بھی کیوں نہ ہو، کتنی خطرناک مخلوق کیوں نہ ہو، کتنی بھی زبردست کیوں نہ ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک بات اچھے سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مخلوقیں تو بنائی ہے، لیکن یاد رکھیے فرشتوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. وہ فرشتے، جنات، شیاطین، ہر مخلوق سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. تو اس لیے وہ کوئی بھی مخلوق، جب فرشتہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آ جائے تو کوئی بھی مخلوق آپ کے آس پاس بھٹکتی بھی نہیں. یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح. اس لیے آیت الکرسی پڑھے بنا سونا یہ بالکل غلط ہے. اس لیے ضروری ہے آیت الکرسی آپ پڑھ کر سوئیں. یا پھر کہیں باہر جا رہے ہیں تو وضو کریں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کر کے، اس طرح دم کر کے پورا اچھی طرح سے پورے بدن کو پھیر جائیں، انشاءاللہ تب بھی فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا. مجھے اللہ پر یقین ہے پورا. تو اچھے سے عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. چلیے، بڑا ہو رہا ہے ویڈیو، بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. پھر ملیں گے اگلے سنڈے بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.